یہود کا اہل یہود کا ایک شخص مکۃ المکرمہ میں تجارت کے غرض سے آتا ہے اور اس لیے وہاں پہ رہتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ آخری پیغمبر مکہ میں پیدا ہونے والے ہیں۔ جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اس صبح کو وہ چیخ پڑا، کفار مکہ کے قریب گیا اور کہا اے کفار مکہ، معلوم ہے آج احمد کا ستارہ زمین پر طلوع ہو گیا ہے، پتہ لگاؤ مکے میں کس گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، یہ بچہ ہماری قوم کا آخری پیغمبر ہے، یہ ہمارے دین کو مٹا دے گا، تمہارے مذہب کو ختم کر دے گا، یہ تمہارے بت جو رات کو اودے منہ گر پڑے تھے یہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے، چلو اس بچے کو دیکھا جائے، پتہ لگایا جائے وہ بچہ کس گھر میں پیدا ہوا ہے۔ یہودیوں کا یہ شخص کفار مکہ کو ساتھ لیتا ہے، حضرت عبد المطلب کے گھر پہ پہنچتا ہے۔ حضرت عبد المطلب گھر پہ تشریف فرما ہے، آواز دی جاتی ہے، آپ باہر تشریف لاتے ہیں، پوچھا جاتا عبد المطلب آپ کے گھر میں کوئی بچہ جنم لیا ہے؟ کہا ہاں میرے گھر میں میرا پوتا حضرت عبداللہ کے لختے جگر تشریف لائے ہیں۔ کہا کیا آپ ہمیں اس بچے کو دکھلا سکتے ہیں؟ کہا ہاں دکھلا سکتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو گود میں لے کر کے تشریف لا رہے ہیں۔ وہ نوری جمال والا پیغمبر جس کا چہرے کی نور سے پورا کمرہ روشن ہو جاتا تھا، کمرہ روشن رہتا تھا۔ نبی جب مسکراتے تو دندان مبارک کی روشنی آسمان تک پہنچ جاتی تھی۔ جب آقا حضرت عبد المطلب کی گود میں تشریف لائے ایسا لگا عبد المطلب کے گھر سے دین میں آفتاب چاند بن کر کے طلوع ہو رہا ہے۔ اللہ اللہ، وہ نوری شکل و صورت والا پیغمبر جب گود میں آیا ہے تو یہودی دیکھ کر مچل گیا، کہا اے کفار مکہ میں بتا رہا ہوں یہی وہ لڑکا ہے جو پیغمبر ہے، یہی وہ بچہ ہے۔ دیکھا اور بے ہوش ہو کر کے گر پڑا، جو ہی ہوش میں آیا کفار مکہ نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا تمہیں یقین نہیں ہے کہ یہ نبی ہے؟ ایک کام کرو ان کے پشت انور سے کپڑا کو اٹھاؤ، دیکھو ان کے پیچھے بائیں طرف دل کے پیچھے مہر لگا ہوا ہے۔ اللہ اللہ، جب انہوں نے کپڑا کو اٹھایا کیا دیکھا کہ مہر نبوت آقا کے پشت انور پہ لگا ہوا ہے۔ اب سلطان رضا کو ٹھر کر کہنے دو، دیوبندیوں وہابیوں تمہارا عقیدہ اتنا خراب ہو گیا کہ تم نبی کو 40 سال بعد نبی مانتے ہو، مگر یہ یہودی جنہوں نے اپنی کتابوں کا مطالعہ کیا تھا وہ جانتے تھے یہ بچہ پیدا ہونے کے بعد نبی نہیں بنے گا، یہ بچہ تو پیدا ہونے سے پہلے سے نبی ہے۔ اس لیے اللہ نے نبی کے پشت انور پہ پیدا ہونے سے پہلے مہر لگا دیا تاکہ دنیا کا کوئی انسان نبی کو نبی ماننے سے انکار نہ کرے، تاکہ دنیا جان جائے یہ وہ نبی ہے جو پیدا ہونے کے بعد نبی نہیں بنے ہیں بلکہ نبی بن کر حضرت آمنہ کی گود میں آئے ہیں، نبی بن کر دائی حلیمہ کی گود میں آئے ہیں، نبی بن کر اس خاکے گیتی پر تشریف لائے ہیں۔ تبھی تو میرے امام نے کہا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خوب یہ عقیدہ یاد رکھیے، معاذ اللہ کوئی کہتا ہے نبی کو 40 سال بعد نبوت ملی اس لیے 40 سال بعد اعلان کیا، کہا نہیں، نبی اگر 40 سال بعد نبوت ملتی تو یہ مہر نبوت 40 سال بعد لگتی، لیکن اللہ نے پیدا ہونے سے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت انور پہ مہر لگا کر یہ بتا دیا میں نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا بعد میں ہے، پیغمبر پہلے بنا دیا ہے، رسول پہلے بنا دیا ہے، جس کا ذکر قرآن میں اللہ نے یوں کیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، تمام نبیوں سے جس نبی کی نبوت کا وعدہ لیا گیا وہ پیغمبر کوئی اور نہیں، وہ ہمارا اور تمہارا پیغمبر ہے جنہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت
عظمت والدین کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ آخری پیغام کوئی کہے صاحب آپ لوگ عید میلاد النبی کیوں مناتے ہیں؟ میلاد تو زندوں کے لیے ہے، تو سلطان رضا ان سے کہنا چاہے گا جب تک انسان زندہ ہے تو میلاد کی خوشی منائی جاتی ہے، ولادت کی خوشی، زندگی کی خوشی، اور جب مر گیا تو 40واں 20واں برسی، مگر آج تک کسی غیر نے بھی نبی کا 40واں منایا ہو تو بتا دیجئے، کسی نے نبی کی برسی منائی ہو تو بتا دیجئے، کسی نے نبی کا سالانہ منایا ہو تو بتا دیجئے۔ اٹھائیے حدیث، فنبی اللہ حی یرزق بہا، ہمارا نبی مرا نہیں زندہ ہے، اللہ کی جانب سے رزق دیا جاتا ہے، مگر میں اس سے بھی آسان کر دوں۔ اب جو کہتا ہے نبی مر گئے، معاذ اللہ مٹی میں مل گئے، خوشی کیسی، غم، تو اس سے کہو مر کر قبر میں جاؤ گے، قبر میں سوال ہوگا۔ بعض کتابوں میں تو ایک ہی سوال کا ذکر ہے، مگر 3 سوال ہوں گے۔ تیسرا سوال کس کے بارے میں ہوگا؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تم دنیا میں اس نبی کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ اب پوچھئے، عربی میں ھذا قریب کے لیے کہتے ہیں، جیسے انگلش میں دس قریب کے لیے کہتے ہیں، اردو میں یہ قریب کے لیے کہتے ہیں۔ اب قبر میں فرشتے تیسرا سوال کریں گے، بتاؤ تم اس نبی کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ اٹھائیے دارالعلوم دیوبند کا ویب سائٹ اور ان کے مفتی صاحب کا فتویٰ پڑھیے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا قبر میں آقا تشریف لاتے ہیں؟ کہا ہاں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، قبر میں آقا کا چہرہ دکھایا جاتا ہے یا قبر میں آقا تشریف لاتے ہیں۔ اب سلطان رضا آپ سے پوچھنا چاہتا ہے، جو مر کر مٹی میں مل گیا پھر وہ قبر میں آئے گا کیسے؟ جو معاذ اللہ آپ کے عقیدے کے مطابق مر کر مٹی میں مل گیا، اس کا چہرہ دکھایا کیسے جائے گا؟ اب دوسری بات سنیے گا صاحب، اگر نبی صرف بشر ہوتے تو بشر ایک بار میں ایک ہی قبر میں جائے گا، دوسری قبر میں نہیں جائے گا۔ جیسے اس لائٹ کو ہٹا دیجئے تو سلطان رضا صرف ایک جگہ نظر آئے گا، مگر جو ہی میرے فیس کو رضوی دولہا نے اپنے چینل سے کنیکٹ کیا تو اس لائٹ نے، اس روشنی نے پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ اب ذرا ٹھہریے گا، اگر نبی صرف بشر ہوتے تو ایک بار میں پوری دنیا میں لوگ قبر میں دفن ہوتے ہیں، اور مدینہ عرب دنیا کے بیچوں بیچ میں ہے، کوئی پورب میں دفن ہے، کوئی پچھم میں دفن ہے، کوئی اتر میں دفن ہے، کوئی دکھن میں دفن ہے۔ اگر نبی صرف بشر ہوتے تو فرشتے کہتے دکھن والوں ٹھہرو، ابھی نبی کا چہرہ اتر کی طرف ہے، پھر کہتے اتر والوں ٹھہرو، نبی کا چہرہ پچھم کی طرف ہے، پچھم والوں ٹھہرو، نبی کا چہرہ پورب کی طرف ہے، مگر فرشتے ایسا نہیں کہتے۔ ترمذی کی حدیث ہے، قبر میں آقا جہاں جہاں سوال ہوتا ہے ایک ہی بار میں کروڑوں قبروں میں فرشتے سوال کرتے ہیں، اور مصطفیٰ جان رحمت کروڑوں قبروں میں پہنچ جاتے ہیں، ان کا چہرے کا نور پہنچ جاتا ہے، چہرہ دکھلایا جاتا ہے۔ اب سلطان رضا کو کہنے دو، اگر نبی مردہ ہوتے تو قبر میں آتا کون ہے؟ اس سے پتا چلا میرا نبی مرا نہیں، میرا نبی کل بھی زندہ تھا اور میرا نبی آج بھی زندہ ہے۔ اور نبی صرف بشر ہوتے تو ایک قبر میں آتے، نبی ہر قبر میں آ کر بتا رہے ہیں نبی بشر بھی ہیں، نبی نور بھی ہیں۔ بشر نہیں ہوتے تو ہمیں سماج میں اچھی راہ کون دکھاتا، اور نور نہیں ہوتے تو اندھیری قبر میں آ کر ہمیں بچاتا کون، ہماری قبر کو پر نور کون بناتا۔ تبھی تو کہا نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اس لیے صاحبوں، علماء فرماتے ہیں، محدثین کہتے ہیں، کون کہتا ہے موت غم کے لیے ہے؟ الموت تحفۃ المومن، موت مومن کے لیے تحفہ ہے، اس لیے کہ زندہ رہا، عمل نیکیاں
بڑھ جائیں گی، مر گیا تو قبر میں مصطفیٰ جانے رحمت کا دیدار ہو جائے گا۔ تبھی تو حضور نعمت العلماء نے کہا عید سی سو عید ہو قربان میری قبر پر، کہ وہی دیکھیں گی آنکھیں روح انور آپ کا۔ سرکار آسی غازی پوری نے کہا آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، آج کی شب ہے اس گل سے ملاقات کی رات۔ میرے امام نے کہا زمانے کو درس وفا دیا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔